بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذف الف کے مقامات۔ عزیز طلبہ، اس سے قبل آپ نے حمزہ بشکل واو کے غیر قیاسی مقامات کو پڑھا، اور آج کا سبق حذف الف کے مقامات کے بارے میں ہے، جو کافی تفصیلی ہے۔ یہ کچھ قاعدہ کلیات کے تحت بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان قواعد کو یا ان کلیات کو اگر آپ یاد کر لیں تو ہمیشہ اس باب میں آپ کو لغزش سے فرصت مل جائے گی۔ مصنف نے اس کو ایک قاعدے کی شکل میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، نوٹ، الف کے حذف اس بات کے بیان میں کچھ اس حمزہ کا بھی ذکر شامل ہوگا جو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ رسم قرآن کریم میں درج ذیل اقسام و مقامات کے الف محذوف ہیں۔ نمبر 1، یا ندائیہ کا الف، جیسے یا ایھا الناس، یا نوح، یا ربی۔ جہاں بھی یا ندائیہ کا الف ہے قرآن کریم میں، اس کا الف محذوف ہے، الف کے ساتھ اس کو نہیں لکھنا ہے۔ نمبر 2، ہا برائے تنبیہ کا الف، جیسے ہاذا، ہاذان، ہا انتم، ہاؤلائی، کہ اس کو ہاذا کو آپ الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے کہ ہا الگ ہو پھر اس کے بعد زا ہو۔ ہا برائے تنبیہ کا الف تمام مقامات میں محذوف ہے۔ نمبر 3، تثنیہ مرفوع کا الف اسم میں ہو یا فعل میں، بشرطے کے طرف میں واقع نہ ہو، تو تثنیہ مرفوع کا الف محذوف ہوگا، خواہ وہ اسم میں ہو یا فعل میں، جیسے امرأتان، رجلان، لساحران۔ یہ 3 اسما کی مثالیں ہیں۔ ما يعلمان يحكمان اضلانا ترزقانہ، یہ افعال کی مثالیں ہیں۔ تو تثنیہ مرفوع کا الف محذوف ہوگا، مگر بما قدمت یداک کا الف ثابت رہے گا۔ یہ مستثنیات میں سے ہیں۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں تکذبان کے الف تثنیہ کے حذف و اس بات میں اختلاف ہے۔ قال الدانی وفي الرحمن كتبوا في بعض المصاحف فبأي آلاء ربكما تكذبان بالألف وفي بعضها تكذبان بغير ألف من أول السورة إلى آخرها۔ وتابعه الشاطبي والسخاوي، وقال صاحب الخزانة في بعض المصاحف بحذف ألف التثنية للاختصار، وفي بعضها بإثباتها على الأصل، والأولى أولى لكونه موافقا للضابط۔ یہاں تفصیل یہ ہے کہ علامہ مدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان میں لوگوں نے بعض مصاحف میں، یعنی جو علماء رسم قرآن ہیں، انہوں نے چند مصاحف میں تکذبان الف کے ساتھ لکھا اور بعض میں بغیر الف کے ساتھ لکھا، اول سورت سے اور آخر سورت تک۔ علامہ شاطبی اور علامہ سخاوی بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں، اور صاحب خزانہ فرماتے ہیں کہ بعض مصاحف میں حذف الف تثنیہ کے ساتھ لکھا گیا ہے اختصاراً، الف تثنیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اور بعض میں اس بات کے ساتھ لکھا گیا ہے اصل کے مطابق۔ آگے فرماتے ہیں والاولی اولی، پہلا یعنی الف کے ساتھ لکھنا یہ اولا ہے، اس لیے کہ یہی ضابطے کے موافق ہے۔ اس میں فرماتے والاولی اولی، اس میں 2 اقوال بیان کیے گئے، ایک علامہ شاطبی اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا صاحب خزانہ کا۔ صاحب خزانہ نے بھی 2 باتیں بیان فرمائی ہیں
کہ بعض مصاحف میں الف تثنیہ کے حذف کے ساتھ ہے اور بعض میں اس بات کے ساتھ ہے اصل کی بنیاد پر۔ والاولا اولا، یہاں اولا سے مراد حذف الف تثنیہ یہ ہے، الف تثنیہ کے حذف کے ساتھ یا اولا ہے، اس لیے کہ یہی ضابطے کے موافق بھی ہے کہ تثنیہ مرفوع کا الف محذوف ہوگا۔ نمبر 4، ضمیر جمع متکلم کا الف جب کوئی اور ضمیر اس سے متصل ہو، جیسے انجیناکم، آتیناکم، مکناہم، علمناہ، ارسلناک، فرشناہ، یہ محذوف ہوگا۔ جمع متکلم کا الف، جمع مذکر سالم کا الف محذوف ہوگا، جیسے العالمین، اس میں عین کے بعد الف نہیں ہے۔ الصابرین، الکافرون، الخاسرون، اسی طرح الشیاطین۔ جس شخص کو یہ قاعدہ معلوم نہیں ہے وہ الف کے ساتھ العالمین لکھ دے گا، الصابرین الف کے ساتھ لکھ دے گا، انجیناکم الف کے ساتھ لکھ دے گا۔ استثناء، لیکن اگر الف کے بعد حمزہ یا حرف مشدد آئے تو الف ثابت رہے گا، جیسے السائلین، والقائمین، الظانین، الضالین، حافین، العادین۔ الف کے بعد حمزہ یا حرف مشدد آئے تو الف ثابت رہے گا۔ السائلین میں الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، الظانین میں حرف مشدد آ رہا ہے، تو اس مقام پر آپ دیکھیں کہ الف ثابت ہے۔ مستثنی قوم طاغون سورہ زاریات میں، کرامن کاتبین سورہ انفطار میں اس کا الف ثابت ہے۔ طاغون جمع ہے، کاتبین بھی جمع ہے، تو جمع مؤنث جمع مذکر سالم کا الف محذوف ہوگا تو اس میں سے یہ مستثنی ہے۔ ان دونوں کلمات کا الف ثابت رہے گا۔ جمع مؤنث سالم کا الف محذوف ہوگا، جیسے المسلمات، المؤمنات، ظلمات، کلمات۔ نمبر 7، جمع مؤنث سالم میں اگر دو الف جمع ہوں تو دونوں محذوف ہوں گے، جیسے الصالحات، النازعات، الصافات، الصائمات، صائحات، آیات، سماوات۔ کہ الصالحات اصل میں الصالحات ہے الف کے ساتھ، لیکن جمع مؤنث سالم ہے اس وجہ سے اس کا الف رسم قرآن میں محذوف ہے۔ اسی طرح آیات اور سماوات ہے۔ مستثنی روضات الجنات جو سورہ شورى میں ہے، دونوں کلموں کا الف قبل تا ثابت رہے گا۔ آیاتنا کا الف جو بعد یا ہے دو جگہ مرسوم ہے، آیاتنا بینات سورہ یونس میں، مکر فی آیاتنا سورہ یونس آیت نمبر 21 میں۔ ان مقامات کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ جو مقامات جہاں مستثنی ہے وہیں اس پہ حذف یا اثبات ہوگا۔ سماوات کا الف جو بعد واو ہے ایک جگہ مرسوم ہے، سبع سماوات سورہ فصلت میں۔ سماوات کا الف جو بعد واو ہے وہ سبع سماوات میں صرف مرسوم ہے، البتہ بعد میم ہر جگہ الف محذوف ہے۔ اس سماوات میں میم کے بعد الف محذوف ہے، سبع سماوات میں محذوف ہے، لیکن سورہ فصلت میں صرف واو کے بعد الف کا اثبات ہے۔ 8واں مقام، 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل کثیر الاستعمال اسماء عجمیہ کا درمیانی الف محذوف ہوتا ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہارون، لقمان اور سلیمان۔
اسی طرح عمران، صالح، مالک، ابراہیم میں بھی 3 سے زیادہ حروف ہیں، کثیر الاستعمال بھی ہے اور اس میں عجمی ہے، اسماعیل، اسحاق، ہارون، لقمان، سلیمان، یہ سب۔ اسی طرح عمران، صالح، مالک، غیر عجمی اسماء کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے حذف ہوتا ہے۔ طالوت، جالوت، یاجوج، ماجوج اور ان کے مثل قلیل الاستعمال اسماء کا الف مرسوم ہوتا ہے۔ ہاروت، ماروت، قارون کا الف اکثر مصاحف پہ مرسوم ہے۔ داؤد کا الف بالاتفاق مرسوم ہے، چونکہ اس اسم کا ایک واو محذوف رہتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا الف اکثر مصاحف میں مرسوم ہے، چونکہ اس کلمہ کی ایک یا جو حمزہ کی رسمی شکل ہے محذوف ہوتی ہے۔ اسرائیل جب کہیں گے تو اس کے اندر 2 یائیں آتی ہیں، چونکہ کتابت میں ایک یا محذوف ہے اس لیے اس کے الف کو باقی رکھا گیا۔ حامان کا الف بعد میم بالاتفاق محذوف ہے، اس لیے اس کا الف بعد ہا ثابت ہے۔ حامان کا الف بعد میم محذوف ہے بالاتفاق، تو اس کا الف بعد ہا ثابت ہوگا۔ 9واں مقام وہ الف جو 2 لام کے درمیان ہو محذوف ہوتا ہے، جیسے الضلال، فی ظلال، الضلالہ، حلال، اغلال اور سلالہ۔ یہاں دیکھیں کہ 2 لاموں کے درمیان بیچ میں الف واقع ہے تو اس کو حذف کر دیا گیا۔ فی ظلال کھڑا زبر دیا گیا، الف نہیں لکھا گیا۔ 10واں مقام الف بعد لام درج ذیل کلمات میں محذوف ہوتا ہے۔ الغلام، غلام، بغلام، غلاما، لغلامین، یعنی الغلام معرفہ ہو یا غلام نکرہ ہو یا بغلام کسرہ کے ساتھ ہو حالت جری میں، یا غلاما نصب منصوب ہو، لغلامین تثنیہ ہو۔ سلاسل، بلاغ، البلاغ، بلاغا، خلاف کا، خلاف رسول اللہ، خلائف، آلاف، جمع الالف۔ الخلاق، سلام، السلام، سلاما، الملائکۃ، ملائکۃ، ملائکتہ، الہ، الہہ، الہکم، الہنا۔ اسی طرح اللاعنون من اللاعبین، اللات والعزى، اللات والعزى، اللاتی، اللائی، ملاقو، ملاقوہ، فملاقیہ، یلاقو میں، یہ سب جہاں بھی واقع ہوں الف محذوف ہوگا۔ اسی طرح کل میں اللہ اور اللہم کا الف بعد لام ہر جگہ محذوف ہے، تو بعد الف بعد لام درج ذیل کلمات میں محذوف ہوتا ہے۔ ان کلمات کو آپ لوگ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ پھر کہیں غلطی نہ ہو۔ ان مقامات کو زبانی آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ جب زبانی آپ ذہن نشی کر لیں گے تو پھر اس کا امتحان دینا بھی آسان ہوگا اور اس کا استعمال بھی آسان ہوگا، اور صرف سرسری مطالعے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ذہن نشی کریں اور جو جو کلمات آئے ہیں ایگزیکٹلی ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر 11واں مقام، پھر 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16، بلکہ اس کے مقامات بہت زیادہ ہیں، اور 24 مقامات تک اس قاعدے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہاں سے کچھ دوسری بحثیں آ رہی ہیں آپ کو بتائی جائیں گی۔